بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل علم صاحب معراج ملا، ممبر پہ نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا، ایک ربائی عرض کرتا ہوں جناب فضا سلام اللہ علیہ کی مدح میں ملاحظہ فرمائیں کہ سبطین نے زہرا و علی نے بخشا، دیکھیے عرض کیا ہے شاید کسی قابل ہو، سبطین نے زہرا و علی نے بخشا اور اعزاز تجھے گھر میں سبھی نے بخشا، سبطین نے زہرا و علی نے بخشا اور اعزاز تجھے گھر میں سبھی نے بخشا، اور صاف تھے چاندی کے جو سیرت میں تیری، فضہ کا لقب تجھ کو نبی نے بخشا، اور یہ آخری ربائی سرکار وفا کے سلسلے میں ملاحظہ فرما لیں، عرض کرتا ہوں کہ منظر کبھی نثار بھائی منظر کبھی پس منظر عباس بنی، منظر کبھی پس منظر عباس بنی، اور یوں الفت شے جوہر عباس بنی، منظر کبھی پس منظر عباس بنی، اور یوں الفت شے جوہر عباس بنی، حضور ملاحظہ فرمائے دو مصرے کی بکھری ہوئی قرآن کے آیات میں تھی، سمٹی جو وفا پیکر عباس بنی، ایک مرتبہ درود بھیج دیں بابا کی پر سلام کے چند شعر عرض کرتا ہوں کہ جب نقاب رخ الٹ کر رن میں اکبر آ گئے، جب نقاب رخ الٹ کر رن میں اکبر آ گئے، لوگ یہ سمجھے مدینے سے پیمبر آ گئے، جب نقاب رخ الٹ کر رن میں اکبر آ گئے، لوگ یہ سمجھے مدینے سے پیمبر آ گئے، ملاحظہ فرمائے حضور بطور خاص یہ شعر کہ کھل اٹھا کعبے کا چہرہ صبح عاشوراء کے ساتھ، کھل اٹھا کعبے کا چہرہ صبح عاشوراء کے ساتھ، کربلا میں جب اذان دینے کو اکبر آ گئے، ذوالفقارانہ ادا تھی ان کی تیز میں، ذوالفقارانہ ادا تھی ان کی تیز میں، شور اٹھا دست میں فتح خیبر آ گئے، شامیوں کے سر تنوں سے گر رہے تھے مثل برگ، شامیوں کے سر تنوں سے گر رہے تھے مثل برگ،
ظلم کے سارے شجر کٹ کر زمین پر آ گئے۔ فیل تن دشمن کو اکبر نے کیا پل میں ہلاک، فیل تن دشمن کو اکبر نے کیا پل میں ہلاک، روم کے نامی شجاعوں کو بھی چکر آ گئے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے محمد پہ۔ بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ درمیان اللہ اکبر کے نہیں کچھ فاصلہ، درمیان اللہ اکبر کے نہیں کچھ فاصلہ، اپنے رب سے اس قدر نزدیک اکبر آ گئے۔ کس میں ہمت تھی جو سقائے حرم کو روکتا، کس میں ہمت تھی جو سقائے حرم کو روکتا، القمہ تک ایک ہی حملے میں بڑھ کر آ گئے۔ اور قتل شہ کے بعد بھی جاری رہے ظلم و ستم، آگ خیموں میں لگانے بانیے شر آ گئے، اور آئیں گی مجلس میں زہرا لے کے رومال عزا، آئیں گی مجلس میں زہرا لے کے رومال عزا، نظر کرنے آنسوؤں کو ہم بھی مضطر آ گئے۔ فاتحہ۔ عزاداران امام مظلوم، جو مرثیہ میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس مرثیہ کا عنوان ہے علم۔ ظاہر سی بات ہے علم کے موضوع پر سب سے پہلے نسیم امروی کا مرثیہ منظر عام پہ آ چکا ہے، ڈاکٹر عظیم امروی صاحب نے بھی مرثیہ کہا علم کے موضوع پر، اور پروفیسر ناشر نقوی صاحب کا بھی مرثیہ۔ بہرحال میں نے بھی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں کہ سر چشمہ تجلی کون و مکان ہے علم۔ دیکھیے اہل علم تشریف فرما ہے، اہل نظر، اہل سخن، ملاحظہ فرمائیں کہ سر چشمہ تجلی کون و مکان ہے علم، جاری ہے جو ازل سے وہ موج رواں ہے علم، دریائے بے کنار ہے اور بے کراں ہے علم، دریائے بے کنار ہے اور بے کراں ہے علم، حضور طوفان ہے وقت ساحل امن و امان ہے علم، ساحل سے اس کے ابر جو اٹھ کر برستے ہیں، ہر دامن حیات پر گوہر برستے ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ صلی اللہ محمد۔ ملاحظہ فرمائیں کہ انسانیت کا باغ اسی سے ہے پر بہار، اسمار فیض بخش کا اس کے نہیں شمار، اسمار فیض بخش کا اس کے نہیں شمار، قول رسول حق سے یہ ہوتا ہے آشکار، ہے علم ہی پا فصل سعادت کا انحصار، ہے علم ہی پا فصل سعادت کا انحصار، مہتاب میں مہتاب ہے فضائے شب تار میں یہی، اور بھرتا ہے رنگ صبح کے آثار میں یہی۔ درود بھیج محمد والے محمد۔
ملاحظہ فرمائیے بند کہ مہکا ہوا یہ حضور بند ملاحظہ فرمائے، خصوصاً اس کی بیت جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے کہ مہکا ہوا اسی سے ہے گلزار زندگی، مہکا ہوا اسی سے ہے گلزار زندگی، ہے علم ہی سے رونق بازار زندگی، ظاہر اسی سے ہوتے ہیں آثار زندگی، ظاہر اسی سے ہوتے ہیں آثار زندگی، بے شک یہی ہے غاز رخسار زندگی، دلکش ہے، دل نشیں ہے، جمال حیات ہے، ہو چشم معرفت تو یہی عین ذات ہے۔ یہ بند خصوصاً اس کی بیت ملاحظہ فرمائیں گے کہ پیدا ہر ایک صفت میں اسی کا جمال ہے، اس کے بغیر حق کا تصور محال ہے، اس کے بغیر حق کا تصور محال ہے، قائم اسی سے نوع بشر کا کمال ہے، مسجود وہ جو آپ ہی اپنی مثال ہے، بھائی سنیے گا حضور، مسجود وہ جو آپ ہی اپنی مثال ہے، آدم میں جب ظہور ہوا اس کے نور کا، اہل نظر تشریف فرمائیں، آدم میں جب ظہور ہوا اس کے نور کا، ارے معیار بن گیا یہ ملک کے شعور کا، آدم میں جب ظہور ہوا اس کے نور کا، معیار بن گیا یہ ملک کے شعور کا، ہے علم ہی خدا کی قسم عزت عظیم، ہے علم ہی سے معرفت خالق قدیم، ہے علم ہی چراغ سر راہ مستقیم، ہے علم ہی چراغ سر راہ مستقیم، اس کے شرف کا کوئی نہیں دہر میں سہیم۔ ملاحظہ فرمائے کہ جلوہ طراز عالم ایجاد بن گیا، جلوہ طراز عالم ایجاد بن گیا، ارے آدم کے انتخاب کی بنیاد بن گیا۔ ارے انجینئر صاحب ادھر تشریف لائیے، آپ تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے ادھر آئیے۔ جلوہ طراز عالم ایجاد بن گیا، آدم کے انتخاب کی، تشریف لائیں، ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد۔ دیکھیے یہ بھی بند خصوصاً اس کی بیت ملاحظہ فرمائیں گے کہ چھلکا ہوا ہے ذات سے اس کی ہر ایک سبو، چھلکا ہوا ہے ذات سے اس کی ہر ایک سبو، بھرتی ہے رنگ اس میں مشیت کی آرزو، بھرتی ہے رنگ مشیت کی آرزو، اس کا جمال لوح و قلم کی ہے آبرو، اس کا جمال لوح و قلم کی ہے آبرو، تخلیق ہے اسی کی ہر ایک حرف گفتگو، تخلیق ہے اسی کی ہر ایک حرف گفتگو۔ مظاہرہ فرمائے بیت کہ دو حرف تھے وہ پھول، دو حرف تھے وہ پھول جو گلزار ہو گئے، دو حرف تھے وہ پھول جو گلزار ہو گئے، ارے ایک لفظ کن سے آئینے تیار ہو گئے،
حسن سماعت ہے، آپ حضرات میرا دل بڑھا رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں بابر بھائی، ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے اس کی بیت طیب صاحب ملاحظہ فرمائیں گے کہ پہچانتا ہے پیچ و خمیں رہ گزر یہی. پہچانتا ہے، ڈاکٹر صاحب ملاحظہ کیجئے گا کہ پیچ و خمیں رہ گزر یہی، اور دیتا ہے سرد و گرم جہاں کی خبر یہی. سرد و گرم جہاں دیتا ہے، سرد و گرم جہاں کی خبر یہی. کرتا ہے رونمائی عیب و ہنر یہی. کرتا ہے رونمائی عیب و ہنر یہی، اور ہے وجہ امتیاز رخ خیر و شر یہی. ہے وجہ امتیاز رخ خیر و شر یہی. کفر و نفاق و جہل سے ہے کارزار علم. کفر و نفاق و جہل سے ہے کارزار علم، اور گرتی ہے سر پر مثل شرر ذوالفقار علم. گرتی ہے سر پر مثل شرر. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد. ڈاکٹر صاحب ملاحظہ کیجئے گا، میری طرف متوجہ رہیں کہ ہے ابتدا سے نازش نوع بشر یہی. گرم سفر ہے جاد ایجاد پر یہی. ہے کائنات کے لیے نور سحر یہی. ایما کی جلوہ گاہ میں ہے جلوہ گر یہی. ایما کی جلوہ گاہ میں ہے. حضور بات سنیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس کے شرف کو صاحب منبر سے پوچھئے. اس کے شرف کو صاحب منبر سے پوچھئے. ہے شہر علم کون؟ یہ حیدر سے پوچھئے. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد ہر ایک شے ہے آئینہ ذات کردگار. ظاہر ہے جس سے مقصد تنظیم روزگار. ذرے سے بھی ہے نور عیاں مثل کوہسار. ہے علم ہی پا معرفت حق کا انحصار. معرفت حق ہے علم ہی پا معرفت حق کا انحصار. انسان کی عقل حجت پروردگار ہے. بھائی سنیے گا حضور، انسان کی عقل حجت پروردگار ہے. ارے ایمان غیب اس کے چمن کی بہار ہے. دیکھیے اب یہاں پہ علم کا ذکر ہو رہا تھا ابھی، تو ضروری ہے کہ جب علم کا ذکر ہو تو اہل علم کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد علیہ وسلم. عالم میں اہل علم کا کوئی نہیں جواب. عالم میں اہل علم کا کوئی نہیں جواب. ہوتے رہے یہ حق کی نیابت سے فیض یاب. ممکن نہیں کہ ان کے فضائل کا ہو حساب. ممکن نہیں کہ ان کے فضائل کا ہو حساب. ارے خالق سے راسخون کا ان کو ملا خطاب. ملاحظہ فرمائے اہل علم کی بات کر رہا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہیں سائے میں ام الکتاب کے. بیٹھے ہوئے ہیں سائے میں ام الکتاب کے. ہیں یہ سفیر شاہ ولایت مآب کے. اب دیکھیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اہل علم کے لیے، علماء کے لیے کیا فرماتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں گے. فرماتے ہیں کیا مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں
کہ فرماتے ہیں کمیل سے مولائے کائنات، توجہ چاہتا ہوں حضور ایک دوسرے کی، فرماتے ہیں کمیل سے مولائے کائنات مردہ ہے سب، ہے صرف یہی صاحب حیات، مردہ ہے سب، ہے صرف یہی صاحب حیات۔ حضور سنیے گا مصرع کہ بہتر ہزار راتوں سے ہے ان کی ایک رات، بہتر ہزار راتوں سے ہے ان کی ایک رات، ہے ان کی چشم نیک اثر آئینہ صفات، اسرار ما سوا کی یہی رازدار ہیں جن پر حق و ناز یہ وہ شاہکار ہیں۔ یہ بند خصوصاً اس کی بات کہ علماء دین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ملاحظہ فرمائیں گے کہ وارث ہیں انبیاء کے شرف کے یہ حق شیار، ان کی زباں ہے مثل قلم تیغ آبدار، ان کی زباں ہے مثل قلم تیغ آبدار، ہیں غیبت امام میں بنیاد روزگار، ہیں غیبت امام میں بنیاد روزگار، اور راہ عمل میں ہیں یہ ہدایت کے ذمہ دار، راہ عمل میں ہیں یہ ہدایت کے ذمہ دار، ادراک پر ہے سایہ امام مبین کا، اور کاندھوں پر ان کے بوجھ ہے تہذیب دین کا، ادراک پر ہے سایہ امام مبین کا، شانوں پر ان کے بوجھ ہے۔ دیکھیے ایک سپاہی جب میدان کارزار میں جاتا ہے تو ہر طرح کے ہتھیار سے لیس، اور جب ایک عالم میدان عمل میں آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کے پاس کون کون سے ہتھیار ہوتے ہیں، ملاحظہ کیجئے کہ مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے میں نے کہا جب ایک سپاہی میدان کارزار میں جاتا ہے تو ہر طرح کے ہتھیار سے لیس، اور جو ایک عالم میدان عمل میں آتا ہے تو اس کے پاس کون کون سے ہتھیار ہوتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ تقویٰ ذرا ہے ان کی، کرم ان کی ہے سپر، تقویٰ ذرا ہے ان کی، کرم ان کی ہے سپر، اور مرکب ہے زہد حسن عمل ان کی رہ گزر، قبضے میں ان کے حلم کی ہے تیغ شعلہ ور، اور نیزہ ہے ان کا خوف خدا ہے ورا تبر، شاعر یہی ہیں مفتی اعلیٰ مقام ہیں، اور ان سے جو ہیں بلند نبی یا امام ہیں۔ ملاحظہ فرمایا کہ سر سبز ان کے نطق سے منطق کا ہے چمن، حرفوں کی آبرو ہیں تو لفظوں کا باغپن، حرفوں کی آرزو ہیں، حرفوں کی آبرو ہیں تو لفظوں کا باغپن، آباد ہے انہی سے معانی کی انجمن، آباد ہے انہی سے معانی کی انجمن، اور سینوں میں ان کے کوثر حکمت ہے موزن، سینوں میں ان کے کوثر حکمت ہے۔ بھائی سنیے گا حضور اہل علم تشریف فرمائے اہل نظر کہ کافی پے عمل ہے خزانہ وصول کا، کافی پے عمل ہے خزانہ وصول کا، حجت ہے ان کو قول وصی رسول کا۔ اب ایک سزا کہنے کی کوشش کی ہے جو علماء ماضی میں، جو علماء کرام گزر چکے ہیں ماضی میں جو تھے ان کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں کہ اشارہ کیا ہے، سزا کہنے کی کوشش کی، ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ اب
ابھی تک تو عالموں کا ذکر ہو رہا تھا، ملاحظہ فرمائیں کہ گو باب شہر علم کے ذروں میں ہے شمار، گو باب شہر علم کے ذروں میں ہے شمار، ہم نام مرتضیٰ ہے کوئی ان میں حق شیار، ہم نام مرتضیٰ ہے کوئی، سب ہے مفید خلق رضی نفس و باوقار، سب ہے مفید خلق رضی نفس و باوقار، اور آداب مجلسی کے درخشندہ شاہکار، آداب مجلسی کے درخشندہ شاہکار، تابندہ اشتہاد سے ان کے ضمیر ہیں، اور دنیا میں یہ ولی خدا کے سفیر ہیں۔ تو ہو جبکہ نائبین ائمہ کا یہ مقام، کیا ہوگی سوچئے تو ذرا منزل امام، جبریل ان کے در کے ہیں ادنا سے غلام، جبریل ان کے در کے ہیں ادنا سے غلام، چلتا ہے بس انہی کے اشارے پہ کل نظام، وابستہ ان سے راز الف لام میم ہے، جو نائب رسول ہے ناز کلیم ہے۔ اب ائمہ معصوم کی مدح میں یہ دو بند ملاحظہ فرما لیں، میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ نازاں ہے ان کی ذات پہ قرآن کی آیتیں، محکم ہے ساری مصحف ایمان کی آیتیں، جلوے ہیں ان کے وحدت یزداں کی آیتیں، اور نقش قدم ہے منزل عرفاں کی آیتیں، نقش قدم ہے منزل عرفاں کی آیتیں، مثل علی یہ وارث ام الکتاب ہیں، اور احمد ہے شہر علم یہ سب اس کے باب ہیں۔ مثل علی یہ وارث ام الکتاب ہیں، اور احمد ہیں شہر علم یہ سب اس کے باب ہیں، پیدا ہوئے انہی کی بدولت یہ آسماں، سکے ہیں ان کے انجم و خورشید ذوفشاں، گوہر سے پر ہے دامن دریائے بے کراں، گوہر سے پر ہے دامن دریائے بے کراں، اور موجوں کے دوش پر نظر آتی ہیں کشتیاں، موجوں کے دوش پر ہے دیدنی جمال، جو بزم شہود کا حضور صدقہ یہ ہے امام زماں کے وجود کا۔ ہے دیدنی جمال جو بزم شہود کا صدقہ ہے یہ امام زماں کے وجود کا، تو کرنا ہے مجھ کو مدحت عباس با وفا، درکار تھی جو اس کے لیے کیف کی فضا، بیٹھا ہوں میں بھی آ کے سرے کوثر ثنا، سرے کوثر ثنا بیٹھا ہوں میں بھی آ کے سرے کوثر ثنا، ہو جائے ساقیہ مجھے ایک جام میں عطا۔ دیکھیے ساقی نامے کی ابتدا خدائے سخن میر انیس اور خدائے سخن مرزا دبیر کے زمانے میں ہو چکی تھی، اور سب سے زیادہ ساقی نامے کے بند پیارے صاحب رشید نے کہے ہیں اپنے مراسی میں، اس کے بعد نسیم امروی کے مراسی میں ساقی نامے کے بند ملتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں میں نے بھی کوشش کی، ایک مرتبہ درود بھیج دے محمد وآل محمد۔ کرنا ہے مجھ کو مدحت عباس با وفا، درکار تھی جو اس کے لیے کیف کی فضا، بیٹھا ہوں میں بھی آ کے سرے کوثر ثنا، ہو جائے ساقیہ مجھے ایک جام میں عطا۔ دیکھیے بیت پیش کر رہا ہوں، اہل علم تشریف فرما ہے کہ وہ جام جس سے فکر کی جاری سبیل ہو، وہ جام
جس سے فکر کی جاری سبیل ہو، ہر موت جس کی مرضی رب جلیل ہو۔ آپ حضرات دل بڑھا رہے ہیں میرا، بہرحال وہ میں پلا جو نازش آب زلال ہے، وہ میں پلا جو نازش آب زلال ہے، کعبے میں جس کا بیٹھ کے پینا حلال ہے۔ دل بڑھا رہے ہیں آپ حضرات، بڑا کوشش کی ہے۔ وہ میں پلا جو نازش آب زلال ہے، کعبے میں جس کا بیٹھ کے پینا، جو رنگ و بو میں آپ ہی اپنی مثال ہے، وابستہ جس سے اہل سخن کا کمال ہے۔ کمال بھائی، وابستہ جس سے اہل سخن کا کمال ہے، قطروں میں جس کے جوش ولائے امیر ہے، اور قربان جس پر ساقی بزم غدیر ہے۔ قطروں میں جس کے جوش ولائے امیر ہے، قربان جس پر ساقی بزم غدیر ہے۔ ملاحظہ فرمائے ایک ایک مصرے کے لیے توجہ چاہتا ہوں کہ آدم سے قبل، نثار بھائی، آدم سے قبل نور کے دامن میں جو چھنی، ہر موج جس کی جلوہ خیر البشر بنی۔ حضور مصرے ملاحظہ کیجئے گا کہ ملتی ہے بس اسی کو جو قسمت کا ہے دھنی۔ ملتی ہے بس اسی کو جو قسمت کا ہے دھنی، ارے مفلس کو یہ بناتی ہے ایک گھونٹ میں غنی۔ حضور بیت سنیے گا، بیت سنیے گا، آپ حضرات بہت محظوظ ہوں گے، بیت سنیے گا حضور، کہ ملتی ہے بس اسی کو جو قسمت کا ہے دھنی، مفلس کو یہ بناتی ہے ایک گھونٹ میں۔ ارے حضور کم ظرف تھا جو دیکھ کے میں کو بہک گیا، کم ظرف تھا جو دیکھ کے میں کو بہک گیا، سلمان پی تو ان کا مقدر چمک گیا۔ ہے ہر غلام حیدر کرار کی رفیق، قمبر کی جان بوذر و عمار کی رفیق، سولی پتھی یہ میثم تمار کی رفیق، کوثر مزاج لشکر جرار کی رفیق، چہرہ بحال کیوں نہ ہو فوج حسین کا، چہرہ بحال کیوں نہ ہو فوج حسین کا۔ ارے ساقی ہے آج بھائی شہ مشرقین کا، ساقی ہے آج وہ بھائی ہے جو نازش سلطان بحر و بر، سقائے آل ساقی کوثر کا ہے پسر، ہاشم کا چاند عاشق شبیر خوشیر ہے جس کو اپنے مقصد تخلیق کی خبر۔ ہاشم کا چاند عاشق شبیر خوشیر ہے جس کو اپنے مقصد تخلیق کی خبر، ارے مانگا ہے اس کو رب سے علی نے دعاؤں میں، مانگا ہے اس کو رب سے
علی نے دعاؤں میں، اور پالا ہے اس کو ماں نے وفاؤں کی چھاؤں میں۔ حضور درود بھیجے محمد والے محمد۔ آغوش میں جب آ گیا شیدا حسین کا، خون بن کے دوڑنے لگا جلوہ حسین کا، اس درجہ دل میں عشق تھا، اس درجہ دل میں عشق تھا آقا حسین کا۔ دیکھا نگاہ شوق سے چہرہ حسین کا، دیکھا نگاہ شوق سے فرزند مصطفیٰ کا جو دیدار ہو گیا، ہاشم کا چاند اور بھی زوبار ہو گیا۔ فرزند مصطفیٰ کا جو دیدار ہو گیا، ہاشم کا چاند اور بھی زوبار ہو گیا۔ تسبیح معرفت کا درخشاں درے سمیع، سرتا قدم جمال علی مثل شاہدی، یوسف بھی جس پر رش کریں اس قدر حسین، کہتا ہے ناک سے پسر فخر مرسلین، کہتا ہے ناک سے پسر فخر مرسلین، ہاتھوں میں اس کے ملک وفا کا نظام ہے، ہاتھوں میں اس کے ملک وفا کا نظام ہے۔ ارے یہ ہاشمی گھرانے کا ماہ تمام ہے۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کیجئے وضو، کیجئے وضو تو لیجئے اس با وفا کا نام، کیجئے وضو تو لیجئے اس با وفا کا نام۔ ہر دل عزیز ہے خلف مرتضیٰ کا نام، مشہور کہکشانوں میں ہے محلقہ کا نام، اور باقی ہے ان کے عہد وفا سے خدا کا نام۔ کعبہ ہے گر حسین تو یہ اس کے باب ہیں، کعبہ ہے گر حسین تو یہ اس کے باب ہیں۔ ارے فرزند مصطفیٰ دل عصمت مآب ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تفسیر عزم سبط پیمبر بنے ہوئے، شمشیر آبدار کا جوہر بنے ہوئے، نقش قدم ہے دین کا لنگر بنے ہوئے، نقش قدم ہے دین کا لنگر بنے ہوئے، اور بازو ہے اس کے پرچم لشکر بنے ہوئے۔ توجہ چاہتا ہوں حضور، بازو ہے اس کے پرچم لشکر بنے ہوئے، ہوں گے قلم یہ مقصد شبیر کے لیے، ہوں گے قلم یہ مقصد شبیر کے لیے، یعنی وفا کے قصر کی تعمیر کے لیے۔ تو عباس صبر و شکر و شرافت کا نام ہے، عصمت سے اتصالی سیرت کا نام ہے، عباس شیر حق کی جلالت کا نام ہے، عباس شیر حق کی جلالت کا نام ہے، عباس مرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے، عباس نام آرزوئے مرتضیٰ کا ہے، عباس نام نصرت دین خدا کا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ عباس ناز چشم اخوت کا نام ہے، عباس ناز چشم اخوت کا نام ہے، یعنی ادا ثنا سے امامت کا نام ہے، عباس قلب شاہ کی قوت کا نام ہے، عباس قلب شاہ کی قوت کا نام ہے، عباس جلوہ گاہ مشیت کا نام ہے، عباس جلوہ گاہ مشیت کا نام ہے، عباس نام ہے شرف بے شمار کا، ہے مرکز نظر اسد کردگار کا۔ تو سمجھے گا کون عاشق سرور کا مرتبہ، اعلیٰ ہے ابن فاتح خیبر کا مرتبہ،
پہلے سمجھ حسین کے لشکر کا مرتبہ، چوتھا مصرع اور بیت ملازہ کیجیے گا، پہلے سمجھ حسین کے لشکر کا مرتبہ، پھر دیکھ اس کے قائد اکبر کا مرتبہ، جرأت میں ناز فاتح بدر و حنین ہے، ارے اس کے علم کے سائے میں فوج حسین ہے، اس کے علم کے سائے میں فوج حسین ہے۔ عباس کا جہاد تھا، کیا منفرد جہاد، روح رسول دیکھ کے ہوتی تھی جس کو شاد، لرزاں تھے اس کے سامنے ہر بانی فساد، لرزاں تھا اس کے سامنے ہر بانی فساد، اور دیتی تھی ضرب تیغ پا خندق کی ضرب داد، دیتی تھی ضرب تیغ پا خندق کی ضرب داد، بفرا ہوا جو فاتح خیبر کا شیر تھا، ہر ایک قدم پر دشت میں لاشوں کا ڈھیر تھا، تو ٹکڑے کیا ستم کے نشان بلند کو، ٹکڑے کیا ستم کے نشان بلند کو، دے دی شکست لشکر ایزا پسند کو، روکا فرات پر فرس درد مند کو، روکا فرات پر فرس درد مند کو، پینے کا اذن دے دیا پیاسے سمند کو، تھا باوفا کو عشق جو راکب کی ذات سے، اس نے بھی منہ پھرا لیا آب فرات سے، عباس کے فرس کا شرف لاجواب ہے، خلقت میں ذوالجناح صفت انتخاب ہے، مثل براق اسب بن بوتراب ہے، جو اس کی زد میں آ گیا خانہ خراب ہے، جو اس کی زد میں آ گیا، بڑھ بڑھ کے توڑتا ہے صفِ فوج شام کو، بڑھ بڑھ کے توڑتا ہے صفِ فوج شام کو، اور پیروں سے رانتا ہے عدو امام کو، تو تھا قلب میں خیال جو بچوں کی پیاس کا، جاری تھا اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سلسلہ، راکب نے جھک کے نہر سے مشکیزہ بھر لیا، مرکب نے سوئے خیمہ شبیر رخ کیا، مرکب نے سوئے خیمہ شبیر رخ کیا، اے باوفا کے اسب وفادار مرحبا، اے کربلا کے پیاسوں کے غمخوار مرحبا، بچوں کی تشنگی سے جگر تھا فرس کا آب، ہر لمحہ بڑھتا جاتا تھا غازی کا اضطراب، رخ تھا جو سوئے خیمہ شاہ فلک جناب، کوشش یہ تھی کہ جلد پہنچ جائے مشک آب، کوشش یہ تھی کہ جلد پہنچ جائے مشک آب، راہ رضا تھی اور فرس تیز گام تھا، صحرا کی تیز دھوپ میں وہ تشنا کام تھا، تو زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے بند کہ مشکیزہ اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے شیر، سر چشمہ حیات لیے، غل تھا کہ کائنات لیے جا رہا ہے شیر، ارے میدان سے فرات لیے جا رہا ہے شیر، میدان سے فرات لیے جا رہا ہے شیر، غل تھا کہ کائنات لیے جا رہا ہے شیر، میدان سے فرات لیے جا رہا ہے شیر، پہنچا قریب نخل تو تازہ ستم ہوا، پہنچا قریب نخل تو تازہ ستم ہوا، تیغ جفا سے داہنہ شانہ قلم ہوا، ضرب ہوائے ظلم سے لہرا گیا علم، پھر ایک بار جھک کے سیدھا ہوا علم، اس حال میں بھی اس نے نہ گرنے دیا علم، اس حال میں بھی اس نے نہ گرنے دیا علم، بڑھتا رہا سنبھالے ہوئے باوفا علم، آتا تھا گر سخی کوئی غازی کی راہ میں، لیتا تھا اس کو بڑھ کے جہنم پناہ میں، شانے سے ہاتھ ہو گیا جب شیر کا قلم، جلدی سے بائیں ہاتھ سے اونچا کیا علم، آگے بڑھا دلیر تو دوہرا ہوا ستم، ارے وہ ہاتھ بھی قلم ہوا ٹھنڈا ہوا، وہ ہاتھ بھی قلم ہوا ٹھنڈا ہوا علم، دانتوں سے مشک داغ کے حیدر کے شیر نے خیمے کی سمت
گھوڑے کو ڈالا دلیر نے۔ اللہ اکبر، خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم امام مظلوم۔ کہ بولا یہ راہوار سے حیدر کا لالا فام، بولا یہ راہوار سے حیدر کا لالا فام، اپنے قدم کو جلد بڑھا اب سوئے خیام، ارے پہنچا دے مشق آب، سکینہ ہے تشنا کام، پہنچا دے مشق آب، سکینہ ہے تشنا کام، ڈر ہے کہ آ نہ جائیں کہیں آسماں مقام، ڈر ہے کہ آ نہ جائیں کہیں آسماں مقام، ارے بہر مدد شبیہ پیمبر کو بھیج دے، ایسا نہ ہو کہیں علی اکبر کو بھیج دے۔ تو گھوڑے کو ایڑ دے کے بڑھا جب وہ باوفا، تسمہ دبا تھا دانتوں میں پیاسوں کی مشکا، منہ میں لیے شکار کو ہاں کوئی شیر تھا، گھیرے تھے 4 سم سے سخے کو اشقیا، گھیرے تھے 4 سم سے سخے کو اشقیا، بچ جائے مشق شیر نے کوشش 1000 کی، حسرت نکل سکی نہ دل بے قرار کی، تو ڈوبا ہوا لہو میں تھا ساقی تشنا کام، گرد اس کے بدلیاں تھی ستم کی فوج شام، ارماں یہ تھا کہ مشق پہنچ جائے تا خیام، ارماں یہ تھا کہ مشق پہنچ جائے تا خیام، پیاسی ہے 3 روز سے بنتے شہ انام، شدت سے تشنگی کی سکینہ نڈھال ہے، ارے دل میں لگی ہے آگ کہ جینا محال ہے، دل میں لگی ہے آگ۔ اللہ اکبر، خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رہے۔ حضرت ام البنین کو پرسا کیجیے کہ سردار فوج نے یہ صدا ہرملا کو دی، پہنچا اگر حسین تک ایک قطرہ آپ بھی، پہنچا اگر حسین تک ایک قطرہ آپ بھی، بدلے گی ایک لمحے میں تصویر جنگ کی، ہر سمت رن میں خون نظر آئے گا ابھی، ہرگز نہ جیت پاؤ گے حیدر کے شیر سے، بھر جائے گی زمین یہ لاشوں کے ڈھیر سے، بھر جائے گی زمین یہ لاشوں کے ڈھیر سے، تو رکھ کر کماں میں تیر ستم آشنا بڑھا، ہو کر رہا کمان سے تیر جفا چلا، مشق سکینہ چھد گئی ہے غضب ہوا، پانی کے ساتھ شیر کا ارمان بہہ گیا، ایک آئے سرد بھر کے ارادہ بدل دیا، ساحل کی سمت موڑ کے رہوار چل دیا، بکھرے ہوئے جو رن میں تھے لشکر سمٹ کے آئے، پہم یہی تھا شور کی زندہ نہ بچ کے جائے، غازی نے تیروں نیزوں خنجر کے زخم کھائے، سر پر پڑا جو گرز تو پھر خون میں نہائے، سر پر پڑا جو گرز تو پھر خون میں نہائے، سنبھلا گیا نہ گھوڑے پا تیرا کے گر پڑا، ارے تپتی ہوئی زمین پر رش کھا کے گر پڑا، تپتی ہوئی زمین پر۔ خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم امام مظلوم۔ آئی ادھر حسین کے کانوں میں یہ صدا، آئی ادھر حسین کے کانوں میں یہ صدا، رخصت غلام ہوتا ہے یا شاہ کربلا، رخصت غلام ہوتا ہے یا شاہ کربلا، میرا سلام لیجئے فرزند مصطفیٰ، سینے میں دم رکھتا ہے اے جان مرتضیٰ، اوجھل ہوئی نگاہ سے صورت امید کی، آنکھوں میں روح آ گئی، آنکھوں میں روح آ گئی مشتاق دید کی، آنکھوں میں روح آ گئی مشتاق دید کی، تو اٹھے حسین ہاتھ سے تھامے ہوئے کمر، اٹھے حسین ہاتھ سے تھامے ہوئے کمر، ہمراہ شے کے ساتھ چلا نوجواں پہ سر، ہونٹوں پہ آنکھیں تھی اشکوں سے تربتر، جنوں بشرتے حال شہدی پنوہا گھر، دستے بریدہ شان دیکھے جو راہ میں، دستے بریدہ شان دیکھے جو راہ میں، پرچم کشا کی پھر گئی صورت نگاہ میں، پرچم کشا کی پھر گئی صورت نگاہ میں۔ ملازہ فرمائے بس 3 4 5 بند کی زحمت ہے،
کہ عباس نامور کے سرحانے جو پہنچے شاہ، موقع ملاحظہ کیجیے گا، عباس نامور کے سرحانے جو پہنچے شاہ، فرط علم سے اور بھی حالت ہوئی تباہ، زخموں سے چور چور تھا ام البنی کا ماں، زانو پر سر جو بھائی کا رکھا تو کیے کا، زانو پر سر جو بھائی کا رکھا تو کیے کا، قطرے لہو کے روئے علمدار پر گرے، قطرے لہو کے روئے علمدار پر گرے، ارے بھائی کے رخسار پر گرے، بھائی کے رخسار پر گرے۔ تو آیا جو غص ہوش میں غازی ذی وقار، آیا جو غص ہوش میں غازی ذی وقار، زانوئے شہ سے سر کو ہٹایا باضطرار، زانوئے شہ سے سر کو ہٹایا باضطرار، جلتی زمین پر رکھ دیا سر ہو کے بے قرار، جلتی زمین پر رکھ دیا سر ہو کے بے قرار۔ شہ بولے حال کیا ہے کہو میرے غم گسار، زانو سے سر ہٹانے کا بھائی سبب ہے کیا، کرتا ہے دل سناؤ تو رنج و تاب ہے کیا، کرتا ہے دل سناؤ تو رنج و تاب ہے کیا۔ عباس نے تڑپ کے کہا اے شہ انام، آقا بجان دے کے ہوا سرخرو غلام، میں جیتے جی نہ کر سکا پانی کا انتظام، میں جیتے جی نہ کر سکا پانی کا انتظام، شرمندہ میں ہوں پیاسی سکینہ سے یا امام، شرمندہ میں ہوں پیاسی سکینہ سے یا امام، گر میری لاش خیمہ اقدس میں جائے گی، پیاسوں کے بین سن کے مجھے شرمائے گی۔ تو سرکار وفا، سرکار سید الشہداء سے فرما رہے ہیں، سرکار وفا اپنے بھائی سے فرما رہے ہیں کہ بخشی ہمیشہ آپ نے نظروں کو آبرو، بخشی ہمیشہ آپ نے نظروں کو آبرو، سینے میں ہے زیارت مولا کی آرزو، سینے میں ہے زیارت مولا کی آرزو، محروم دید پھر بھی ہوں، محروم دید پھر بھی ہوں گرچہ روبرو، چوتھا مصرع سنیے گا، محروم دید پھر بھی ہوں گرچہ روبرو، ہے تیر ایک آنکھ میں لہو، دستے کرم نہ ہو جو مددگار آپ کا، مر جائے گا یہ تشنہ دیدار آپ کا۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھا لہو جو شاہ نے بھائی کی آنکھ کا، دشوار مرحلہ جو تھا آسان ہو گیا، تھا سامنے نظر کے رخ سبط مصطفیٰ، تھا سامنے نظر کے رخ سبط مصطفیٰ، خوش ہو کے مسکرا دیے عباس بابا، خوش ہو کے مسکرا دیے عباس باوفا، دل کو ملا سکون علم دور ہو گئے، دل کو ملا سکون علم دور ہو گئے، مقتل کی گرم ریت پر عباس سو گئے، مقتل کی گرم ریت پر عباس سو گئے، پیاسوں کی تھی جو آس وہ سقا گزر گیا، جو فاتح فرات تھا پیاسا گزر گیا، بہنوں کے دل کا تھا جو سہارا گزر گیا، ایسا دل حسین پر صدمہ گزر گیا، آخری بیت، ایسا دل حسین پر صدمہ گزر گیا، فرط علم سے سانس بھی رک رک کے رہ گئی، ارے غم کا گرا پہاڑ کمر جھک کے رہ گئی، فرط علم سے سانس بھی رک رک کے رہ گئی، غم کا گرا پہاڑ کمر جھک کے رہ گئی۔ تو مضطر اٹھایا شہ نے جو عباس کا علم، تھرائے ہاتھ زور ہوا بازوؤں کا کم، جو میں تھی زمین کی اٹھتے نہ تھے قدم، تھے مضطرب حسین سرے وادی علم، چاروں طرف جو ابر غم و یاد چھا گیا، چاروں طرف جو ابر غم و یاد چھا گیا،
ارے بے ساختہ زبان پر عباس عباس آ گیا. معاملے اس عصرے کی دوسری مجلس منعقد ہوگی. اس مجلس کو شاگرد رشید گوہر کیسٹ سینٹر دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں. گوہر کیسٹ سینٹر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ. ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290.